انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے والوں کے لیے بے شمار فائدے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر جا رہے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے یہ کیوں پڑھا؟ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معمولی سے معمولی تکلیف کے موقع پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہوا سے چراغ بجھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ بھی کوئی مصیبت ہے؟ فرمایا عائشہ، ہر وہ چیز جس سے دل کو پریشانی اور جی کو کلک یعنی دکھ ہو، اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ مصیبت کے وقت گھبرانے، چلانے اور رونے کی بجائے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو اس نقصان کا بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے اور آخرت کے لیے اس کا اجر و ثواب جمع کر لیتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نالین مبارک کا تسمہ ٹوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ بھی مصیبت ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو جو عمل ناگوار پہنچتا ہے وہی مصیبت ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو ابو امامہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جایا کرے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرو، کیونکہ یہ بھی مصیبت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کی تلافی فرما دیں گے اور اس کی آخری آخرت اچھی کر دیں گے اور اسے ضائع شدہ چیز کے بدلے اچھی چیز عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے میں کانٹا چبھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ الخ پڑھا اور اس پر ہاتھ پھیرنے سے انا للہ سنا تو آپ کے قریب لگے جب حضرت عائشہ آ گئیں اور دیکھا کہ کانٹے کے چبھنے کا معمولی اثر تھا، اس پر ہنس پڑیں اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، حضرت عائشہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا کہ آپ نے اس کانٹے کی وجہ سے انا للہ پڑھا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور میرے کندھے پر ہاتھ مارا اور کہا اے عائشہ، جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں چھوٹے کو بڑا کرنا تو کر دیتے ہیں اور جب بڑے کو چھوٹا کرنا چاہتے ہیں تو کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم، صدمہ اولیٰ کے وقت صبر کر اور ثواب کی امید رکھ تو میں تیرے لیے جنت کے علاوہ کسی دوسرے ثواب پر راضی نہ ہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اچھا بدلہ عطا فرماتا ہے اور اتنا دیتا ہے کہ وہ راضی ہو جائے۔ یہ کلمہ بہت سے حقائق کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے اور اس میں بہت بڑی تسلی ہے۔ اس میں اول تو زبان اور دل سے اس بات کا اقرار ہے کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم اللہ ہی کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہیں، اس کے مملوک ہیں، تو ہمیں پوری طرح اپنے مالک کے فیصلے پر راضی ہونا ضروری ہے۔ ہم بھی اللہ کے ہیں اور جو مال و جان اس نے لیا وہ بھی اللہ ہی کا ہے۔ اس نے جو کچھ کیا اپنی مخلوق اور مملوک میں تصرف کیا۔ کسی کو بولنے، اعتراض کرنے، دل و زبان سے ناراض ہونے کا کوئی حق نہیں۔ دوسرے اس بات کا اعلان اور اقرار ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے تو ہم کو ہر ضائع
اور فوت شدہ چیز کا ثواب مل جائے گا۔ یہ ثواب دنیا کی حقیر چیزوں سے کہیں اعلیٰ اور افضل ہے جن کے چلے جانے پر رنج ہوتا ہے۔ اپنے اعزاء و اقربا، آل و اولاد جو فوت ہو گئے ان سے عارضی جدائی ہے۔ جہاں وہ گئے ہیں ہم کو بھی وہیں جانا ہے، وہاں دارالنعیم میں انشاءاللہ ان سے ملاقات ہو جائے گی۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ مصیبت میں یہ دعائیہ کلمات پہلی امتوں میں سے کسی امت کو نہیں دیے گئے۔ اگر دیے جاتے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیے جاتے اور وہ فراق حضرت یوسف علیہ السلام میں ان کلمات کو پڑھتے اور یا اسفا علی یوسف نہ کہتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کی تلافی فرما دیں گے اور اس کی آخرت اچھی کریں گے اور ضائع شدہ چیز کے بدلے میں اچھی چیز عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مومن مصیبت کے وقت اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 3 انعام لکھواتا ہے۔ پڑھنے والے کی بخشش کی جاتی ہے، اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے، سیدھے راستے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ مسند میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے خامد ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے ہو کر آئے اور خوشی خوشی فرمانے لگے، آج تو میں نے ایسی حدیث سنی ہے کہ میں بہت خوش ہوا ہوں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ جس کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے اور وہ کہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ اے خدایا مجھے اس مصیبت میں اجر دے، مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اسے اجر اور بدلہ ضرور ہی دیتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس دعا کو یاد کر لیا۔ جب حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہوا میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر پھر یہ دعا پڑھ لی، لیکن مجھے خیال آیا کہ بھلا ابو سلمہ سے بہتر شخص مجھے کون مل سکتا ہے۔ جب میری عدت گزر چکی تو میں ایک روز ایک کھال کو دباغت دے رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ میں نے اپنے ہاتھ دھو ڈالے، کھال رکھ دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر تشریف لانے کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گدی پر بٹھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اپنا نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں نے کہا حضور یہ تو میری خوش قسمتی کی بات ہے، لیکن اول تو میں بڑی باغیرت عورت ہوں، ایسا نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے خلاف کوئی بات مجھ سے سرزد ہو جائے اور خدا کے یہاں عذاب ہو۔ دوسری یہ کہ میں عمر رسیدہ ہوں، تیسرے بال بچوں والی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، ایسی بے جا غیرت اللہ تعالیٰ دور کر دے گا، اور عمر میں بھی کچھ چھوٹی عمر کا نہیں، اور تمہارے بال بچے میرے ہی بال بچے ہیں۔ میں نے یہ سن کر کہا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی عذر نہیں، چنانچہ میرا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے میرے میاں سے بہت ہی بہتر یعنی اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا۔ مسند احمد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی مسلمان کو کوئی رنج اور مصیبت پہنچے، اس پر وہ زیادہ وقت گزر جائے پھر اسے یاد آئے اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے تو مصیبت صبر کرنے کے وقت جو اجر ملا تھا وہی اب بھی ملے گا۔ ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت ابو سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ایک بچے کو دن کیا، ابھی اس کے قبر سے نکلا تھا، میں نے ہاتھ پکڑ مجھے نکالا اور کہا سنو میں تمہیں خوشخبری سناؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے دریافت فرماتا ہے کہ تو نے میرے بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اس کے کلیجے کا ٹکڑا چھین لیا، بتلا اس نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ خدایا تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔
علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں داخل ہوتا ہے تو نماز اس کے دائیں جانب کھڑی ہوتی ہے اور زکوٰۃ بائیں جانب، حسن سلوک اس پر سایہ کرتا ہے اور صبر اس کی طرف جگڑتا ہے۔ اور دوسرے علماء کا کہنا ہے کہ اپنے اس ساتھی کا خیال رکھو، اگر تم اس کو بچا سکو تو خیر، ورنہ میں تو اس کی پشت ہوں، یعنی اگر تم اس سے عذاب ہٹا نہ سکو تو ٹھیک، ورنہ میں تو سب کی طرف سے کافی ہوں اور اسے عذاب سے بچاؤں گا۔ چنانچہ معلوم ہوتا ہے کہ صبر تمام اعمال سے افضل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ مستقل رہنے والے یعنی صبر کرنے والوں کے لیے ان کا صلہ بے شمار ہی ملے گا۔ دنیا کی زندگی میں کوئی بھی انسان رنج و غم، مصیبت و تکالیف سے معمون نہیں رہ سکتا۔ البتہ مومن اور کافر کے کردار میں فرق ضرور ہوتا ہے کہ کافر رنج و غم کے ہجوم میں پریشان ہو کر ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے اور بعض اوقات غم کی تاب نہ لا کر خودکشی کر لیتا ہے، اور جہاں تک مومن کی شان ہے تو وہ بڑے سے بڑے حادثے پر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا اور صبر و استقامت کا سراپا بن کر چٹان کی طرح جمع رہتا ہے۔ اسلام میں صبر کا مقام بہت ہی بلند ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر صبر کرنے والوں کی تعریف کی ہے اور اپنی معیت کا ذکر فرمایا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قضاء و قدر پر ایمان لائیں اور مصائب و پریشانی پر صبر کریں اور اللہ کے راستے میں پیش آمد مصائب پر صبر کا مظاہرہ کریں، لا علاج بیماری میں صبر کریں، اولاد نہ ہونے پر مبرر شکر سے کام لیں، فکر و فقہ پر قسمت کو نہ کوسیں۔ اگر یہ ساری صفتیں انسان کے اندر پائی جائیں گی تو ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ کافی اجر و ثواب عطا فرمائے گا اور اپنی معیت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی پریشانیوں اور مصیبتوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صبر عربی زبان کا لفظ ہے مگر اردو میں بھی کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ صبر کے معنی روکنا، باندھنا، برداشت کرنا، عفو درگزر کرنا اور ثابت قدم رہنا وغیرہ ہے۔ یہاں تک کہ اصطلاحی معنی کا تعلق ہے تو قرآن و سنت کی اصطلاح میں نفس کو اس کی ناجائز خواہشات سے روکنے کا نام صبر ہے۔ اس لیے مفہوم صبر میں تمام گناہوں اور خلاف شرع کاموں سے پرہیز آ گیا۔ کوئی ضروری نہیں کہ ایک انسان کی ہر بات دوسرے کو پسند آئے، ایسی صورت میں اختلاف کا ہونا لازمی ہے۔ کبھی یہی اختلاف مخاصمت و مخالفت اور دشمنی و عناد میں بدل جاتا ہے، پھر تکرار و بحث اور لڑائی جھگڑا کی نوبت آ جاتی ہے۔ یہ حالت غیر پسندیدہ اور قابل مذمت ہے۔ جب ایسی صورتحال پیدا ہونے والی ہو تو ایک شخص کو چاہیے کہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھے، اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے وہ خاموشی اختیار کرے اور صبر و تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرے۔ صبر و تحمل ایک قابل تعریف وصف ہے۔ قرآن و حدیث میں کئی جگہوں پر مقام مدح میں صبر و تحمل کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ پر صبر و تحمل کا ذکر کیا ہے۔ اللہ پاک کا ذکر مقام صبر کے حوالے سے اپنے متعدد انبیاء اور رسول مدح میں فرمایا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ۔ اسماعیل اور ادریس اور ذو الکفل کو دیکھو، یہ سب صبر کرنے والوں میں سے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ صبر کرنے والوں ہی کو ان کا پورا پورا بے شمار اجر دیا جاتا ہے۔ نیز ارشاد فرمایا، وبشر الصابرین، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ ان جیسی آیات قرآنیہ کی وجہ سے ایک مسلمان کی نظر میں صبر کی اہمیت و عظمت اور اس کے دنیاوی اور اخروی فوائد مسلم ہیں۔ جب مسلمان صبر جیسی نبوی صفت سے کام لے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے بے حساب اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدائد پر صبر کا حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں، وَاتَّبِعْ مَا یُوحَىٰ وَإِلَيْکَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ یُحْکَمَ اللَّهُ وَهُوَ خَیْرُ الْحَاکِمِینَ۔ اور جو وحی
تمہارے پاس بھیجی جا رہی ہے تم اس کی اتباع کرو اور صبر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ کوئی فیصلہ کر دے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے نیکوکار مثلاً اللہ کی محبت میں رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں پر مال خرچ کرنے والے، راہگیروں اور سائلوں پر مال صرف کرنے والے، غلاموں کو آزاد کرانے والے، اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ پھر خصوصیت کے ساتھ صبر کرنے والوں کو قابل تعریف شمار کیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِینَ الْبَأْسِ أُولَٰئِکَ الَّذِینَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ اور تنگی اور تکلیف میں نیز جنگ کے وقت صبر و استقلال کے خوگر ہوں، ایسے لوگ ہیں جو سچے کہلانے کے مستحق ہیں اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں مفتی محمد شفیع صاحب لکھتے ہیں ان سب نیکوکار لوگوں میں خصوصیت سے قابل مدح صابرین ہیں، کیونکہ صبر ہی ایک ایسا ملکہ اور ایسی قوت ہے جس سے تمام اعمال مذکورہ میں مدلی جا سکتی ہے۔ اللہ پاک نے حضرت لقمان کو عقل و فہم اور دانائی سے نوازا تھا اور ان کو اچھی اور بری چیزوں میں شناخت کا ملکہ عطا فرمایا تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں فرمائیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو منعم حقیقی کے احسانات پر ادائے شکر، شرک سے باز رہنے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے راستے میں جو تکلیف پیش آئے ان پر صبر کرنے کی نصیحت فرمائی۔ یہ سب قرآن کریم میں محفوظ ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ بیٹا نماز قائم کرو اور لوگوں کو نیکی کی تلقین کرو اور برائی سے روکو اور تمہیں جو تکلیف پیش آئے اس پر صبر کرو، بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ آزمائشوں، مصائب، تکالیف، صدموں کی وجہ سے انسان کے درجات میں اتنی ترقی ہوتی ہے کہ عام حالات میں اتنی ترقی نہیں ہوتی۔ ایک نہایت پاک دامن اور نیک خاتون تھیں۔ ان کی خواہش تھی کہ مجھے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔ ان کے خاوند بھی اللہ والے تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنے خاوند کے سامنے بھی اپنی تمنا کا اظہار کیا اور کوئی عمل پوچھا کہ جس سے یہ سعادت نصیب ہو جائے۔ خاوند نے کہا کہ میں آپ کو عمل بتاؤں گا لیکن آپ کو میری بات ماننا پڑے گی۔ بیوی نے حامی بھر لی تو خاوند نے کہا کہ اچھا تم بند سور کر دلہن کی طرح تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ عورت اسی طرح بند سور کر دلہن کی طرح تیار ہو گئی۔ جب وہ تیار ہو گئی تو ان کے خاوند بیوی کے بھائی کے پاس چلے گئے اور ان سے کہا کہ دیکھو میری کتنی عمر ہو چکی ہے اور اپنی بہن کو دیکھو کہ وہ کیا بن کر بیٹھی ہے۔ جب بھائی گھر آیا اور اس کو دلہن کے کپڑوں میں دیکھا تو اس نے بہن کو ڈانٹنا شروع کیا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا یہ عمر ہے دلہن بننے کی؟ اب جب بھائی نے ڈانٹ پلائی تو اس کا دل ٹوٹا اور اس نے رونا شروع کر دیا اور روتے روتے سو گئی۔ اللہ کی شان کہ اسی رات خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی تو وہ خاوند سے کہنے لگی کہ آپ نے تو مجھے عمل بتایا ہی نہیں اور مجھے زیارت ہو گئی۔ تو خاوند نے کہا کہ یہی عمل تھا، کیونکہ جب میں نے تیری زندگی پر غور کیا تجھے تیرے اندر ہر نیکی نظر آئی، البتہ میں نے محسوس کیا چونکہ ہماری زندگی پیار محبت سے گزر رہی ہے آپ کا دل کبھی نہیں ٹوٹا، اس لیے میں نے سوچا کہ جب آپ کا دل ٹوٹے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اترے گی اور آپ کی تمنا کو پورا کر دیا جائے گا۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے آزمائش نہ مانگیں، ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ ایک آدمی کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا، اللہم انی اسألک الصبر، اے اللہ میں آپ سے صبر مانگتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، سألت اللہ البلاء فسأل العافیہ، تم نے اللہ تعالیٰ سے بلا کو مانگ لیا ہے، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگا کرو۔ تو محترم ناظرین، آپ کو جب کبھی کوئی پریشانی یا مصیبت آئے تو آپ نے بھی انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھتے رہنا ہے۔ اس کو پڑھنے سے مصیبت اور پریشانی میں کمی واقع ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے اور صبر و شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔
ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔